کربلا سن 61 ہجری شب عاشور۔ شب عاشور کے پہلے حصے میں امام نے اپنے اصحاب میں خطبہ پڑھا اور ان کو واعظ و نصیحت کی۔ کچھ بے وفا چلے گئے اور وفادار ثابت قدم رہیں، جو ثابت قدم رہیں ان کو جنت دکھائیں۔ یہ سارے واقعات ہم تفصیلاً پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ان بکھرے خیموں کو ایک دوسرے کے نزدیک کرو۔ اصحاب نے خیام کو اکھاڑا اور دوبارہ نزدیک لگائے۔ البتہ اب بحکم امام خیام کو ایک قلعہ کی شکل میں لگا دیا کہ درمیان میں خالی جگہ تھی اور خیام کی 3 دیواریں تھیں، یعنی 3 قطاریں تھیں۔ ایک دیوار دائیں ہاتھ والے، دوسری دیوار بائیں ہاتھ والے خیام اور تیسری دیوار پشت والے خیام تھے۔ سامنے والے حصے کو کھلا رکھ دیا تاکہ لشکر کی طرف رخ ہو۔ امام حسین علیہ السلام اور خواص اہل بیت کے خیام کے پیچھے حضرت کے بھائیوں، بھتیجوں اور چچا زادوں کے خیام تھے اور تمام خیام کا دروازہ اسی قلعہ نما میدان میں کھلتا تھا۔ اس نئی ترتیب سے خیام نصب کرانے کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیام کے 3 طرف خندق کھودی جائیں اور اس میں لکڑیاں وغیرہ ڈال دی جائیں تاکہ بوقت ضرورت ان لکڑیوں اور حزم کو آگ لگا دی جائے جو دشمن کے خیام کی طرف ہجوم کرنے سے مانع ہو۔ اس واقعے کو شیخ صدوق نے امالی میں لکھا ہے۔ عمر ابن سعد نے شب عاشور ایک گروہ کو خیام اہل بیت کی طرف بھیجا تاکہ امام اور ان کے اصحاب کے حال معلوم کریں۔ اس گروہ میں ایک عبداللہ ابن عمر کوفی جو بڑا لاپرواہ اور بے حیا شخص تھا۔ امام اس رات یہ آیت تلاوت کر رہے تھے جو کہ سورہ آل عمران کی تھی۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہیں۔ ہم نے تو انہیں اس لیے مہلت دی ہے تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں اور ان کے لیے رسوا کنندہ عذاب ہے۔ خداوند عالم ایسا نہیں ہے کہ مومنین کو اسی حالت پر رکھے جس پر تم لوگ ہو، بلکہ اسی لیے کہ وہ پلید کو پاک سے جدا کرے۔ اس بے حیا نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، وہ پاک لوگ ہم ہیں کہ جن کو تم سے امتیاز حاصل ہے۔ بریر نے کہا، اے فاسق، کیا خدا نے تجھے نیک لوگوں سے بنایا ہے؟ اس ملعون نے بریر کا نام پوچھا اور ایک دوسرے کو گالیاں دی اور وہ واپس ہو گیا۔ اس گروہ سے 32 اشخاص نے امام حسین علیہ السلام کی اس آیت کی تلاوت کو سنا اور سمجھ کر ازری سعادت حاصل کی اور امام کے لشکر سے ملحق ہو گئے اور دیگر اصحاب کے ساتھ روز عاشور شہید ہو گئے۔ اسی واقعے کو مرحوم صدر قزوینی نے لکھا ہے کہ اصحاب حسین کے نالہ وزاری اور مناجات اور تلاوت قرآن کی دھیمی آوازوں نے ابن سعد کے بعض لشکریوں کے دل پر گہرا اثر کیا اور جو لوگ مجبوراً ابن سعد کے لشکر میں آئے تھے ان کے دلوں میں محبت اہل بیت جو مخفی تھا، کیونکہ کسی زمانے میں وہ آل محمد کی شیعہ تھے، کیونکہ ان کی خلقت فاضل طینت سے تھی۔ اس وجہ سے ایسا اثر کیا کہ 32 جوان کے دل کباب ہو گئے اور ابن سعد کے لشکر سے نکلنے کی بہانے تلاش کر رہے تھے کہ اصحاب کی مناجات نے ان کو امام حسین کی حالت غربت پر رلا دیا اور کوفہ والوں کی بے رحمی پر تعجب کیا کہ کیا رسول اللہ کا اسلام منسوخ ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کا خون بہانا کیسے حلال ہو گیا ہے اور اب اولاد پیغمبر کو قتل کرنے پر امت آمادہ نظر آتی ہے؟ یہ لوگ پیغمبر کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس مصیبت اور جہنم سے نکالیں اور نجات کی کشتی پر سوار ہو جائیں اور دین کو ذلیل و خوار نہ کریں۔ بس یہی سوچ رہے تھے اور تلاوت کلام پاک سن رہے تھے کہ اچانک تشیع باطنی نے روحانی طور پر ان کو گرم کیا اور ان کے خون میں حمیت نے جوش مارا اور ابن سعد کے لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر سے ملحق ہو گئے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے تازہ مہمان کی خدمت کی اور وہ 32 جوان خوش دل اور مطمئن ہو کر اس جہاں سے آزاد ہوئے اور مرتبہ شہادت کی بزم میں بیٹھ گئے اور کل کا انتظار کرنے لگے۔ جب سے خامس سے آل با کا ورود زمینی کربلا پر ہوا تو تمام غلاموں، انصاروں اور نوکروں سے سب سے زیادہ خدمت اور خلوص کی نوکری حلال ابن نافع بجلی کی تھی، کیونکہ ہر وقت پروانوں کی طرح شمع جمال حسین کی ارد گرد چکر لگاتا رہتا تھا اور سید لولاک کے فرزند کی پاسبانی کرتا تھا۔ یہ حضرت جنگ کے آداب، طعن و ضرب کے رسومات سے اچھی طرح آگاہ تھا اور صاحب مقتل ابی مخنف کے بقول یہ ذوالجلال کے مشیر اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کے پروردہ تھے۔ تیر اندازی میں بے مثل اور جنگ کرنے میں بے مثال تھے۔ وہ اپنا اور اپنے باپ کا نام تیر کی نوک پر لکھتے تھے اور پھر تیر چلاتے تھے۔
اس شب عاشور جب تمام اصحاب اپنی اپنی عبادت و مناجات میں مشغول ہو گئے تو حلال بھی اپنے خیمے میں اپنے اسلحہ کو صاف کر رہے تھے اور اپنی حلالی تلوار کو نیام سے نکال کر تیز کر رہے تھے اور اپنے آپ سے یوں کہہ رہے تھے کہ اس رات سے زیادہ حبت والی رات میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ کربلا کے تمام صحرا کو ابن زیاد کے لشکر نے پر کر دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حلال نے خود سے کہا کہ ممکن ہے کہ رات کی تاریکی میں دشمن امام حسین کے خیمے پر شبخون مارے، لہٰذا بہتر ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر امام کے خیمے کی حفاظت کریں اور پاسبانی کریں۔ پس حلال نے اپنی تلوار حمائل کی اور امام حسین کے خیمے کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ امام نے چراغ جلایا ہوا ہے اور عبادت گاہ پر عبادت میں مشغول ہیں، اور امام کی حالت یہ تھی کہ وہ کبھی تکیہ کا سہارا لیتے اور زانوئے غم کو بغول میں دے کر دنیا کا شکوہ کرتے تھے اور خدا سے مناجات کرتے تھے۔ حلال کہتے ہیں کہ کافی دیر تک حضرت کو راز و نیاز، تضرع اور تلاوت قرآن میں مشغول دیکھا۔ پھر حضرت نے تلوار اٹھائی اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے اور لشکر مخالف کی طرف چل پڑا۔ میں نے بڑا تعجب کیا کہ ابن زیاد کے لشکر کی طرف کیوں جا رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کو تنہا نہ چھوڑوں۔ چنانچہ میں سائے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بلند ٹیلے پر رکے اور کمین گاہ کو دیکھتے رہے۔ اسی اثنا میں ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ فرمایا، تم حلال ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں، خدا حلال کو آپ پر قربان کریں۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلایا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ آپ لشکر کی طرف جا رہے ہیں۔ مولا، آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے کمین گاہ کو دیکھا ہے کہ شاید دشمن یہاں نہ چھپا ہو اور ہمارے خیموں پر یہاں سے ہلا نہ بول دے۔ حلال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت وہاں سے واپس آئے اور میدان جنگ کو دیکھتے رہیں، جبکہ اپنی ریش اطہر کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور زمین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے، خدا کی قسم یہ وہی زمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی زمین ہے کہ میرے نوجوانوں کا خون اسی خاک پر بہہ جائے گا۔ پس امام نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے حلال، تم اس مقام سے چلے کیوں نہیں جاتے اور ایک گھنٹہ مجھے تنہا نہیں چھوڑتے تاکہ اپنے آپ کی غربت اور اپنے جوانوں کی مظلومیت پر جی کھول کر رو سکوں، کیونکہ کل رونے کا وقت اور طاقت نہیں ہوگی۔ حلال کہتا ہے کہ میں نے خود کو امام علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا، میں قربان جاؤں، میری ماں میرے غم میں روئیں، آپ کو کس طرح تنہا چھوڑ دوں حالانکہ میں نے تلوار لگائی ہوئی ہے اور گھوڑے پر سوار ہوں۔ مولا، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد حلال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت کچھ دیر اپنے مقتل کی گود میں آہ و بکا کرتے رہیں اور پھر خیمہ کی طرف توجہ فرمائی۔ میں نے خیال کیا کہ اب دیکھوں امام کہاں جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ خیام سے گزرتے ہوئے سیدھے بہن زینب کے خیمے میں چلے گئے، اور جناب زینب خاتون نے جب بائی کو دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، مسند بچھائی اور امام کو مسند پر بٹھا دیا۔ امام نے بہن کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور وصیتیں کرنا شروع کر دی اور کل کے مصائب کے واقعات بیان فرمانے لگے۔ حلال کہتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں جناب زینب کے رونے کی آواز آئی اور دگی لہجے میں فرمایا، حسین جان، میں کیسے طاقت رکھتی ہوں گی کہ آپ کے ناز پرور جسم کو خاک پر پڑا دیکھوں گی اور ان بے کس و مظلوم عورتوں کی حفاظت کیسے کروں گی، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہمارا بغض ہے۔ اے بھائی، میں کیسے پاک و پاکیزہ جوانوں کی لاشیں خاک پر دیکھوں گی، کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ حضرت نے بہن کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ پھر حضرت زینب نے فرمایا، اے بھائی، کیا آپ اپنے اصحاب سے مطمئن ہو؟ ان کا امتحان کر لیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے خوف ہے کہ کل جب جنگ کی آگ بڑھے، نیزے بلند ہوں، تلواریں چلنے لگیں تو ایسا نہ ہو کہ اصحاب آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں اور خود سلامتی سے بچ جائیں۔ امام علیہ السلام بہن کی یہ دکھی بات سن کر روئیں اور پھر فرمایا، میں نے اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے، میرے سب اصحاب بہادر اور بامروت ہیں۔ یہ اصحاب اپنی جانوں سے بیزار ہیں اور موت کے اس قدر طالب ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے۔ حلال کہتا ہے کہ جب میں نے بی بی زینب کی کلام سنی تو صبر نہ کر سکتا تھا، مجھ پر غربت اولاد علی کی وجہ سے گریہ طاری ہوا۔ میں اصحاب کے پاس آیا تاکہ ان سے جناب زینب کی بے چینی کا ذکر کروں۔ خیام اصحاب کے دروازے پر حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی کہ یہ ضعیف روشن ضمیر خیمہ میں چراغ جلائے ہوئے تھے اور برہنہ تلوار سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے، اے تلوار، اب اپنی مار دکھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے کل جیسے دن کے لیے تجھے سنبھال رکھا تھا۔ حلال کہتا ہے کہ میں حبیب کے پاس گیا
سلام اور جواب سلام ہوا۔ حبیب نے پوچھا، اے بھائی، اس وقت کیوں اپنا خیمہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو؟ حلال نے تمام تفصیلات بتائیں اور یہاں تک کہا، اے حبیب، ابھی امام حسین جب بہن کی خیمے میں گئے تو زینب سلام اللہ علیہا نے خوف اور وہم کا اظہار کیا، گویا ابھی تک ہم سے مطمئن نہیں ہو۔ وہ فرما رہی تھی، مجھے ڈر ہے کہ کل یہ اصحاب آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے خود سلامتی سے نکل جائیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ اے حبیب، جب جناب زینب کو ہمارے بارے میں یہ گمان ہے تو پھر تمام مستورات کے ذہنوں میں یہی خیالات آتے ہوں گے۔ بہتر ہے کہ ہم اٹھیں، اصحاب کو جمع کریں اور امام علیہ السلام کی بہن کے خیمے میں موجودگی امام میں در خیام اہل بیت پر چلے جائیں اور تمام مستورات اور دختران زہرا کے سامنے اپنی نوکری اور وفاداری کا ثبوت دیں، تو شاید رسول زادیوں کے دلوں سے ہمارے متعلق گمان مٹ جائیں، کیونکہ جو حالت بی بی زینب کی میں دیکھ کر آ رہا ہوں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حبیب نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور فوری طور پر اٹھے، اصحاب کو آواز دی، اے شجاعوں اور بہادروں، اپنے خیام سے نکلو۔ جو ہی حبیب کی آواز آئی تو جوانان ہاشمی بہت جلد خیام سے باہر نکلے اور کہا، حبیب کیوں بلا رہے ہو؟ حبیب نے عرض کیا، اے ہمارے سرداروں، میں نے تمہیں نہیں بلایا، آپ نے زحمت کی، آپ لوگ واپس چلے جائیں، میں نے اصحاب کو بلایا ہے۔ پس حبیب نے دوسری مرتبہ آواز دی، اے باغیرت لوگوں اور جنگی شیروں، آؤ۔ تو اصحاب اپنے خیام سے دوڑ کر نکلے اور حبیب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا، کیوں بلایا ہے؟ حبیب نے فرمایا، اے دوستو، ہمارے آقا کی بہن حرم کبریہ کی ناموس اور دیگر مخدرات عصمت کو خوف ہے کہ کل تم سید مظلومان کو دشمنوں میں اکیلا چھوڑ دو گے اور خود سلامتی سے چلے جاؤ گے۔ وہ اس دکھ میں رو رہی ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا کل ہمارا یہی حال ہوگا؟ جو ان پاک بیویوں کے خیال و گمان میں ہے۔ جو ہی باغیرت اصحاب نے حبیب سے یہ بات سنی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور خلوص کا پسینہ آ گیا، تلواروں کو غلاف سے نکال لیا اور امامے اتار کر زمین پر پھینک دیے اور کہا، اے حبیب، اس ذات پاک کی قسم جس نے ہم پر احسان کیا کہ اس صحرا میں امتحان میں مبتلا کیا ہے اور سید الشہداء کی غلامی کا شرف بخشا ہے، ہم سے ہرگز بے وفائی نہ ہوگی۔ خدا کی قسم تم دیکھو گے کہ ہم ان آگ نکالنے والی تلواروں سے دشمنوں کی موٹی گردنیں اڑا دیں گے اور ان کو ان کے بزرگوں سے جہنم میں ملحق کر دیں گے، اور جب تک ہماری جانوں میں جان رہے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اولاد کے بارے میں وصیت پر عمل کریں گے۔ حبیب نے فرمایا، اگر تمہاری یہ کیفیت ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے پاس لے جاؤں تاکہ تمہاری ثابت قدمی کو ان تک پہنچاؤں، شاید خوف اور پریشانی جناب فاطمہ کی بیٹیوں کے دل سے نکل جائے۔ اصحاب نے کہا، ہم حاضر ہیں۔ تو حبیب ان کمر بستہ اصحاب کو آہستہ آہستہ اہل حرم کے خیمے کے دروازے تک لے گئے۔ اصحاب نے عرض کیا، اے ہماری سردار بیویوں اور محترم مستورات اور حرم ولایت کی پردہ داروں، ہم آپ کے نوکر غلام ہیں، ہمارے ہاتھوں میں یہ تلوار ہیں اور یہ تلواریں اب غلافوں میں نہیں جائیں گی بلکہ آپ کے دشمنوں کے جسموں میں جائیں گی، اور یہ ہمارے نیزے سوائے آپ کے دشمنوں کے سینے کے اور کہیں نہیں جائیں گی۔ حضرت نے جب اپنے اصحاب کی آواز سنی تو فرمایا، اے میری بہن، سنا ہے میرے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ اصحاب کو مجھ سے محبت اور وابستگی ہے اور مجھ سے جدا نہ ہوں گے جب تک مجھ پر اپنی جانیں قربان نہ کر دیں۔ اب دیکھو، یہ آئے ہیں تاکہ آپ کے دل سے خوف اور ڈر ختم ہو جائے۔ تمام بیویوں نے اصحاب کا شکریہ ادا کیا اور نالہ وزاری سے ہر بیوی یہی فرما رہی تھی، اے عالم کے نیک اصحاب، آدم کی پاک اولاد، ہم پیغمبر کی ناموس اور فاطمہ کی عصمت ہیں، ہماری حمایت کرو اور دشمنوں میں چھوڑ کر نہ جانا۔ اگر چھوڑ گئے اور نامحرموں نے ہماری چادروں کو ہاتھ لگایا تو اس کا جواب پیغمبر خدا کو کیا دو گے؟ حبیب اور اصحاب نے جب یہ حالت دیکھی اور بیویوں کی آہ فریاد سنی تو اپنے سر نیچے کر لیے اور دل میں اس قدر گریہ کیا کہ زمین ان کے نالہ و فغاں سے کانپ اٹھی۔ یہ پردرد اور قیامت خیز رات بالآخر ختم ہوئی۔ صبح عاشور کے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔